کئی احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کے بارے میں، اس میں عبادت کرنے کے بارے میں اور ان کی نیکیوں میں اضافے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وصف بیان فرمایا، کس کا؟ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا ایک وصف جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما رہا ہے۔ یہ وصف بیان فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی، کس کا؟ کہ جو نیک کامیاب اور فلاح لوگ تھے، جنہوں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو راضی کیا اور دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ساتھ راضی تھا اور اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا وصف ذکر فرمایا کہ اگر تم بھی بھلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو رات کے تہائی حصے میں اٹھ کے رب تبارک و تعالی سے بخشش کا سامان مانگو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک جائے نماز پر بیٹھے رہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور ان پر ہر وقت انوار کی تجلیات ہوتی رہتی ہے۔ اور جس شخص پر جب صبح کی نماز ادا کی جائے اور وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ نہ اٹھے اس وقت تک اس کے پاس جا کر اس کی بخشش مانگو۔ یعنی کہ وہ بندہ تو رب تبارک و تعالی سے اپنی بخشش مانگ رہا ہے، لیکن اس شخص کے لیے رب تبارک و تعالی ملائکہ کو، فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد جب تک مصلی پہ بیٹھا رہے، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے تم بھی ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک کفن چور 40 سال تک کفن چوری کرتا رہا، آخر جب مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے اس کا سبب پوچھا تو بولا میری ایک عادت تھی کہ جب میں صبح کی نماز ادا کر لیتا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہتا تھا کون؟ کفن چور، مر گیا، جنت میں ہے۔ وجہ پوچھی گئی کہ کس سبب اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ میں نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک رب تبارک و تعالی کی یاد الہی میں جو ہے وہ مشغول رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اشراق کی نماز ادا کرتا، پھر اللہ پاک چونکہ بہت بخشنے والا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے میرے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالی نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی زیادہ محنت والا کام نہیں تھا۔ ماہ رمضان مبارک میں یہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں، عبادت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ اگر کسی کی عادت گناہوں کی ہو اور وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن گناہ چھٹتا نہیں ہے، پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ یہ شہوت کو ختم کرتی ہے، یہ بندے کو جو گناہوں پہ ابھارتی ہے اس چیز کو ختم کر دیتی ہے، اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو گناہ سے بچا لیتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بندے کا روزہ ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہو، گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا، اسے معلوم ہوتا ہے میرا روزہ ہے، اگر میں نے گناہ کیا یا میں نے کچھ بھی غلط کام کیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا میرے روزے میں کمی آ جائے گی، بندہ خوف خدا کے سبب اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی برکت ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو۔ اور اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ماہ مبارکہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں